السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً ایک دو دن سے یہ خبر بڑے زبردست طریقے سے گردش کر رہی ہے، اور ایسا ذہن بن گیا ہے کہ بڑی تعداد میں علماء کرام کو قتل کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو سائیکولوجی اور نفسیات کے ایک اصول بتا دوں۔ آپ کا ذہن جیسا سوچتا ہے، چیزیں آپ کے ذہن کے سامنے ویسے ہی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ چاہیں تو کبھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ جیسے خیالات اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ظاہری دنیا کے اندر ویسی ہی چیزیں آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی۔ علماء کرام کی جو قتل کی واردات ہوئی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندو مسلم کا بالکل میٹر نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں آپسی معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر پرتاپ گڑھ کے اندر ایک موقر عالم دین کا قتل ہوا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پراپرٹی کا میٹر ہے۔ یعنی مان لیجئے کہ جو سامنے پنڈت تھا وہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، یا مولانا اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال وہ زمین کا معاملہ ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ صحیح اور غلط کون تھا۔ دوسرے یہ جو اس کے اندر ہے کہ شاملی کے اندر عالم دین کا قتل کر دیا، تو یہاں قتل کرنے والا بیٹا ہی ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی گردن خود جو ہے وہ کلہاڑی سے الگ کی ہے، اور ساتھ میں گردن بھی لے گیا۔ اس میں بھی کوئی غیر مسلم شامل نہیں ہے۔ تیسرے جو مرادآباد کا معاملہ ہوا ہے، اس کے اندر بھی آپ انتظار کریں، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو عجیب و غریب سننے کو ملے گی۔ قتل جیسا حادثہ اچانک نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اجمیر میں ابھی تقریباً 3 مہینے پہلے مسواسی رامپور کے ہی ایک عالم دین جو بریلوی تھے، بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، ان کا قتل کیا گیا اجمیر کے اطراف میں ایک مسجد میں۔ اور قتل اتنا زبردست تھا کہ پہلے ان کو چادر کے ذریعے پھانسی دی گئی، اور اس کے بعد میں ان کے سر کو کچل دیا گیا۔ بہرحال پولیس نے اس واردات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مولانا کے قتل کے اندر 6 بچے شامل تھے۔ ان بچوں کو گرفتار کیا گیا، اس نے وہ چاقو بھی اور سارے پتھر بھی، اور جس کپڑے سے پھانسی لگائی تھی مولانا کو، ساری چیزیں برآمد ہو گئی۔ جب بچوں سے معلوم کیا گیا، جن کی عمر مشکل سے 13، 14، 15، 16 سال تھی، 6 بچے اس میں شامل تھے، تو انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب گزشتہ تقریباً 3 سالوں سے ہمارے ساتھ میں بدفعلی کرتے تھے، مسلسل بدفعلی کرتے تھے، اور الگ الگ دن میں الگ الگ لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ 6 لڑکے تھے، یعنی 6 لڑکوں کا یوز وہ ہفتے کے 6 دنوں میں کرتے تھے۔ تو بہرحال ان 6 لڑکوں نے پلاننگ بنائی۔ مولانا صاحب سو رہے تھے مسجد میں، اور ایک نے زوردار پتھر لا کے ان کے سر پہ مارا۔ اتنے ان کو ہوش آتا، دوسرے نے مارا، پھر تیسرے نے، چوتھے نے، 6 نے۔ اس طریقے سے مولانا کا کام تمام کر دیا۔ تو بہرحال ایسا کوئی ٹرینڈ اپنے ذہن میں نہ بنائیں کہ علماء کو قتل کیا جا رہا ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ یہ چیزیں ذہنوں کو بہت متاثر کرتی ہیں، اتنا متاثر کرتی ہیں کہ اس وقت عید کا موقع ہے، علماء کرام کے سفر بھی جاری ہیں، ائمہ اپنے گھر آ رہے ہیں، کچھ گھر سے اور کہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ذہن میں پیش آتی ہیں تو خود بخود وہ ساری چیزیں ظاہری دنیا میں پیش آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حقائق پہ نگاہ رکھیں، حقیقت کیا ہے، قتل کے اسباب کیا ہے، نہ کہ یہ کہ ایک ٹرینڈ چلانا شروع کر دیں کہ علماء کا قتل کیا جائے۔